مختلف محققین نے اس حدیث پر مزید بحث کی، چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کا پس منظر ہے کہ بوقت ولادت ہی نبی تھے نہیں تھے، بلکہ اس سے کئی صدیاں پہلے بھی نبی تھے، اور 40 سال کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہ معاذ اللہ سرکار میں ابھی قابلیت نہیں تھی نبوت کی تو تیاری کروائی جا رہی تھی، 40 سال تک تیاری کروائی گئی اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ تیاری اب مکمل ہو گئی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، 40 سال اس معاشرے کی تیاری کرائی گئی جن سے سرکار کی نبوت کا سوال پوچھا جانا تھا، کہ ان کے پاس 40 سال کے تجربات ہوں، انہوں نے سب میرے آقا علیہ السلام کا پھولوں سے حسین بچپن بھی دیکھا ہو اور شبنم سے شفاف جوانی بھی دیکھی ہو، سرکار کی عبادت کو بھی دیکھا ہو، سرکار کی آداب تجارت کو بھی دیکھا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی دیکھے ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف معاملات کے اندر رہنمائی کا انداز بھی دیکھا ہو، صادق بھی مان چکے ہو، امین بھی مان چکے ہو، اتنا وقت اس معاشرے کو مل چکا ہو تاکہ ایسا نہ کہیں کہ یا اللہ آج ہی آئے اور آج ہی اعلان کر رہے ہیں اور آج ہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ مانو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو ہمیں تو ابھی وقت دینا چاہیے کچھ۔ یہ 40 سال ان کی کمی دور کرنے کے لیے تھے اس معاشرے کی، ورنہ ہمارے آقا علیہ السلام تو بوقت ولادت ہی اگر اعلان کر دیتے تو سرکار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مستدرک للحاکم سے ایک حدیث میں ابتداءً پیش کرتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 4233 ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور قانون کے مطابق یہ قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں، ماورائے عقل ہونے کے لحاظ سے فرمان رسول علیہ السلام ہے۔ کان یہودی قد سکن مکہ یتاجر بہا، یہ سرکار کے میلاد کی محفل میں سید عائشہ صدیقہ خواتین کو اور جو پڑھتے تھے صحابہ ان کے سامنے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، بالخصوص ہشام بن عروہ اور عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی ہمشیرہ سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے آپ نے یہ بیان کیا۔ دھیان سے سننا کہ ایک یہودی تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، آیا تھا تجارت کرنے، لیکن قسمت میں زیارت تھی۔ فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رات آئی کہ جس نے کائنات کی قسمت جگائی، 12 ربیع الاول شریف کی رات، اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا، یا معاشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، یہ جو رات گزری ہے اس کی صبح، کیا آج کی رات تمہارے قریش کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ فقالوا واللہ ما نعلم، تو جو لوگ اس وقت سامنے تھے ان کے علم میں ابھی یہ بات نہیں تھی۔ تو یہودی نے کہا، عجیب لوگ ہو، اتنے بڑے واقعے کا تمہیں پتہ نہیں، فانظروا، گھر جا کے گھر والیوں سے پوچھو، واحفظوا ما اقول لکم، اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ بات پلے باندھ لو، ولد هذه الليلة نبی هذه الامت الاخیرہ، کہ آج کی رات
نبی حاضل امہ الاخیرہ، آخری امت کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ جس وقت اس نے خبر دی تو ساتھ اس خبر کے لحاظ سے ایویڈنس بھی پیش کر دیا۔ کیسا، کتنا بڑا علم ہے۔ کبین کتفیہ علامۃ، میں ویسے نہیں کہہ رہا، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیدا بھی ہو گئے ہیں اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی لگی ہوئی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کہتے ہیں کہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے؟ تو جاؤ ڈھونڈو اور مجھے بتاؤ۔ فلما ساروا الى منازلهم اخبر كل انسان منهم اهله، جب سارے اپنے اپنے گھروں میں گئے تو اپنے اہل و عیال سے جا کر کہا قد ولد لعبد اللہ، اپنے اہل و عیال سے جب پوچھا تو اب جواب موصول ہو گیا۔ ان چند لوگوں کو آگے قریش کی خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، اور انہوں نے کہا قد ولد لعبد اللہ بن عبد المطلب غلام سموہ محمدا، کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر ایک فرزند نے جنم لیا ہے جس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اب یہ لوگ چلے گئے جنہوں نے خبر وصول کی کہ ہم اس کو بتائیں